لاہور کی تپتی دوپہر میں جب سورج سوا نیزے پر تھا، روبینہ انجم نے اپنے ماتھے پر آنے والے پسینے کو اپنی چادر کے پلو سے پونچھا۔ یہ محض پسینہ نہیں تھا، بلکہ ان تمام تلخ یادوں کا نچوڑ تھا جو اسے 3 ماہ قبل اس کے اپنے گھر سے ایک کاغذ کے ٹکڑے کی صورت میں ملی تھیں۔ طلاق کا وہ لفظ اس کی زندگی میں کسی طوفان کی طرح آیا تھا، مگر روبینہ نے ٹوٹ کر بکھرنے کے بجائے اسی راکھ سے خود کو دوبارہ تراشنے کا فیصلہ کیا تھا۔ روبینہ باجی، نمک ذرا کم لگ رہا ہے اور کڑھائی میں تھوڑا ہرا دھنیا اور چھڑک دیں، 46 سالہ بشیر نے ہانڈی میں چمچ ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ وہی چھوٹا سا ڈھابا تھا جسے روبینہ نے اپنی جمع پونجی اور زیور بیچ کر کرائے پر لیا تھا۔ اندرون شہر کی تنگ گلیوں میں جہاں مسالوں کی مہک ہواؤں میں رقص کرتی تھی، وہاں روبینہ کے ہاتھوں کے ذائقے نے بہت جلد اپنی پہچان بنا لی تھی۔ وہ کوئی معمولی باورچی نہیں تھی، اس کے ہاتھ میں اس کی ماں کی دی ہوئی وہ برکت تھی جو چکھنے والے کو اپنی گرفت میں لے لیتی۔ اسی دوران گلی کے موڑ پر ایک سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی گاڑی آ کر رکی۔ یہ اس علاقے کے لیے ایک اجنبی منظر تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور زمان احمد باہر نکلا۔ استری شدہ سفید قمیض، کلف لگا ہوا شلوار سوٹ اور آنکھوں پر مہنگے سن گلاسز، اس کی شخصیت سے ایک خاص قسم کا روب اور تکبر جھلکتا تھا۔ زمان احمد فوڈ اتھارٹی کا وہ سخت گیر افسر تھا جس کے نام سے بڑے بڑے ہوٹل مالکان تھر تھر کانپتے تھے۔ وہ رشوت خور نہ تھا، نہ ہی مروت کا قائل، اس کے لیے صفائی اور معیار ہی سب کچھ تھا۔ زمان نے نفرت بھری نظروں سے ارد گرد کی غلاظت کو دیکھا اور پھر اس کی نظر روبینہ کے چھوٹے سے سٹال پر پڑی جس کے اوپر ایک بوسیدہ سے بورڈ پر ذائقہ منزل لکھا ہوا تھا۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا کاؤنٹر کے قریب پہنچا۔ روبینہ اس وقت ایک گاہک کو پلیٹ تھما رہی تھی۔ اس ڈھابے کا لائسنس کہاں ہے؟ زمان کی کڑکدار آواز نے وہاں موجود چہل پہل کو ایک لمحے کے لیے روک دیا۔ روبینہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں حقارت واضح تھی۔ اس نے اپنے اعصاب کو مجتمع کیا اور پرسکون لہجے میں جواب دیا، لائسنس کے لیے درخواست دی ہوئی ہے، ابھی عمل جاری ہے۔ زمان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ارد گرد کا جائزہ لیا۔ عمل جاری ہے؟ میڈم، یہ کوئی ڈرائنگ روم نہیں ہے جہاں آپ کی مرضی چلے، یہ عوامی صحت کا معاملہ ہے۔ صفائی کا یہ حال ہے کہ دیواروں سے پینٹ اتر رہا ہے اور آپ ذائقہ بیچ رہی ہیں۔ روبینہ کی آنکھوں میں ایک دم چمک ابھری۔ دیواروں کا پینٹ ذائقے اور صفائی پر اثر انداز نہیں ہوتا جناب، آپ میرا کچن دیکھ سکتے ہیں، وہاں آپ کو ایک مکھن کا ذرہ بھی پھالتو نہیں ملے گا۔ زمان احمد کو یہ بے باک جواب پسند نہیں آیا۔ اس نے ڈائری نکالی اور لکھنا شروع کیا۔ آج سے یہ جگہ سیل کی جاتی ہے، جب تک کاغذات پورے نہیں ہوتے یہاں چولہا نہیں جلے گا۔ روبینہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ صرف ایک ڈھابا نہیں تھا، اس کی بقا کی آخری امید تھی۔ مگر زمان احمد کے چہرے پر کوئی ملال نہیں تھا۔ وہ قانون کا بے رحم سپاہی بن کر اس کی محنت کو تالا لگانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ زمان احمد کا قلم جب ڈائری پر چلا تو روبینہ کو لگا جیسے وہ اس کی قسمت کی لکیریں کاٹ رہا ہو۔ اس چھوٹے سے ڈھابے کی دیواریں شاید بوسیدہ تھیں، لیکن ان کے پیچھے چھپی محنت بالکل نئی اور شفاف تھی۔ زمان نے ایک سرد مہر نظر روبینہ کے چہرے پر ڈالی جہاں بے بسی کے بجائے ایک عجیب سی مزاحمت رقص کر رہی تھی۔ اس نے جیب سے سرخ رنگ کی سیل نکال کر کاؤنٹر کے قریب لٹکانے کا اشارہ کیا، مگر روبینہ ایک قدم آگے بڑھی اور اس کا راستہ روک لیا۔ جناب زمان احمد، قانون کی کتاب میں شاید یہ لکھا ہو کہ کاغذ پورا نہ ہونے پر دکان بند کر دی جائے، لیکن کیا اسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ اگر کوئی اپنی اصلاح کی کوشش کر رہا ہو تو اسے مہلت دی جانی چاہیے؟ روبینہ کی آواز میں لرزش نہیں بلکہ ایک عزم تھا۔ زمان نے اپنی اینک ناک پر ٹکائی اور طنزیہ لہجے میں بولا، اصلاح کی مہلت ان کو دی جاتی ہے جو بنیادی معیار پر پورا اترتے ہوں۔ آپ کے پاس تو فائر سیفٹی کا ایک آلہ تک موجود نہیں ہے۔ بشیر اور دیگر ملازم سہم کر ایک کونے میں کھڑے ہو گئے تھے۔ زمان کے اہلکار دکان کے برتنوں اور مسالوں کی جانچ کرنے لگے۔ زمان خود کچن کے اندر داخل ہوا جہاں اسے توقع تھی کہ چکنائی اور گندگی کے ڈھیر ہوں گے، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ فرش دودھ کی طرح سفید چمک رہا تھا، سٹیل کے برتن قرینے سے سجے ہوئے تھے اور مسالوں کے جار پر باقاعدہ لیبل لگے ہوئے تھے۔ یہ کسی عام ڈھابے کا کچن نہیں بلکہ کسی ماہر کے کام کا نمونہ تھا۔ صفائی متاثر کن ہے، مگر قانون صرف صفائی سے نہیں چلتا، زمان نے اپنی اکڑ برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ روبینہ اس کے پیچھے کچن میں آئی اور ایک چھوٹی سی پلیٹ میں تازہ بنی ہوئی کڑھائی کا ایک نوالہ پیش۔ قانون انسانوں کے لیے بنتا ہے زمان صاحب، میں ایک متعلقہ عورت ہوں جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے حلال رزق کمانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ نے آج یہ تالا لگایا تو میرے ساتھ ان 3 خاندانوں کے چولہے بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے جو یہاں کام کرتے ہیں۔ زمان نے اس نوالے کی طرف دیکھا
اور پھر روبینہ کی آنکھوں میں جہاں سچائی کی تپش تھی۔ اس نے پلیٹ نہیں پکڑی مگر اس کا ہاتھ ڈائری پر رک گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کے سامنے کھڑی عورت محض ایک دکاندار نہیں بلکہ ایک جنگجو ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور قلم جیب میں ڈال لیا۔ میں آپ کو 48 گھنٹے دے رہا ہوں، اگر پرسوں تک لائسنس کی فائل میرے ڈیسک پر نہ ہوئی اور فائر ایکسٹنگوشر یہاں نہ لگا تو کوئی دلیل کام نہیں آئے گی، زمان نے سپاٹ لہجے میں کہا اور پلٹ گیا۔ روبینہ نے ایک لمبا سانس لیا۔ اسے ایک چھوٹی سی جیت ملی تھی مگر وہ جانتی تھی کہ زمان احمد جیسے ضدی باس کو متاثر کرنا ابھی باقی ہے۔ اس نے عزم کیا کہ وہ صرف ایک ڈھابہ نہیں بلکہ ایک ایسی سلطنت کھڑی کرے گی جس کا لوہا زمان احمد کو بھی ماننا پڑے گا۔ زمان احمد کے جانے کے بعد فضا میں موجود تناؤ تو کم ہو گیا مگر روبینہ کے سر پر 48 گھنٹوں کی تلوار لٹک رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ زمان جیسے سخت گیر افسر نے اگر مہلت دی ہے تو وہ اسے آزمائے گا ضرور۔ روبینہ نے فوری طور پر بشیر کو ضروری سامان کی فہرست دی اور خود لائسنس کے ادھورے کاغذات سمیٹنے لگی۔ اسے احساس تھا کہ اس کا مقابلہ صرف ایک سرکاری افسر سے نہیں بلکہ اس معاشرتی سوچ سے بھی ہے جو ایک تنہا عورت کو کاروبار کی بساط پر دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ اگلے 2 دن روبینہ نے دن رات ایک کر دیے۔ اس نے اپنی قمیض کی آستینیں چڑھا کر خود دیواروں پر رنگ کیا اور ڈھابے کے باہر پودوں کے چند گملے سجا دیے تاکہ اس بوسیدگی میں بھی زندگی کا احساس پیدا ہو۔ دوسری طرف زمان احمد اپنے دفتر میں بیٹھا بار بار اپنی ڈائری کا وہ صفحہ دیکھ رہا تھا جہاں اس نے ذائقہ منزل کا نام لکھا تھا۔ اسے وہ عورت یاد آ رہی تھی جس کی آواز میں شکست کی کوئی رمق نہیں تھی۔ زمان کی زندگی اصولوں کی ایک سیدھی لکیر تھی جہاں جذبات کی کوئی گنجائش نہیں تھی مگر روبینہ کے لہجے کی تپش اسے بے چین کر رہی تھی۔ تیسرے دن کی صبح زمان اپنی ٹیم کے بغیر اکیلا وہاں پہنچا۔ اس بار اس کا رخ پہلے سے زیادہ سخت تھا مگر جیسے ہی وہ ڈھابے کے قریب پہنچا اس کے قدم تھم گئے۔ بوسیدہ سا بورڈ اب صاف ستھرا تھا، فرش دھلا ہوا تھا اور وہاں 2 نئے فائر ایکسٹنگوشر دیوار پر آویزاں تھے۔ روبینہ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی ایک فائل ترتیب دے رہی تھی۔ زمان کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے خاموشی سے وہ فائل زمان کے سامنے رکھ دی۔ تمام کاغذات مکمل ہیں جناب، بینک کا چلان اور فائر سیفٹی کا سرٹیفکیٹ بھی اسی میں موجود ہے، روبینہ نے اعتماد سے کہا۔ زمان نے فائل کھولی اور ہر صفحے کو باریک بینی سے جانچا۔ اس کی تلاشی لینے والی نظریں کسی غلطی کی منتظر تھیں مگر روبینہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ فائل بند کر کے زمان نے اسے میز پر رکھا اور گہری نظروں سے روبینہ کو دیکھا۔ آپ کی رفتار متاثر کن ہے مس روبینہ، مگر یاد رکھیے گا کاروبار شروع کرنا آسان ہے، اسے معیار کے ساتھ چلانا اصل امتحان ہے، زمان نے سرد لہجے میں کہا، لیکن اس کی آواز میں وہ پہلے والی حقارت موجود نہیں تھی۔ روبینہ نے سر ہلایا اور جواب دیا، امتحان سے میں کبھی نہیں گھبرائی زمان صاحب، میرے لیے یہ صرف ایک ڈھابہ نہیں، میری خودداری کا قلعہ ہے۔ زمان نے کچھ کہے بغیر ایک بار پھر کچن کا معاملہ کیا اور باہر نکل گیا۔ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر روبینہ نے محسوس کیا کہ دشمنی کی یہ دیوار اب شاید اتنی اونچی نہیں رہی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ زمان احمد کی زندگی میں داخل ہونے کا مطلب طوفانوں کو دعوت دینا تھا۔ زمان احمد کی روانگی کے بعد ذائقہ منزل کی رونقیں بحال ہو چکی تھیں مگر روبینہ انجم جانتی تھی کہ یہ محض شروعات ہے۔ اس نے اب اپنی تمام تر توجہ کھانے کے معیار اور تنوع پر مرکوز کر دی تھی۔ لاہور کے اس قدیم محلے میں جہاں لوگ صرف پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے تھے، روبینہ نے گھر کے مسالوں اور نفاست سے تیار کردہ پکوان متعارف کروائے۔ بہت جلد دور دراز کے علاقوں سے بھی لوگ اس کے ہاتھ کے بنے دیسی مرغ کے سالن اور خاص پراٹھوں سے دیوانے ہو کر کھنچے چلے آنے لگے۔ زمان احمد اپنے ٹھنڈے اور خاموش دفتر میں بیٹھا فائلیں نمٹا رہا تھا مگر اس کا ذہن بار بار اس چھوٹے سے ڈھابے کی طرف مڑ جاتا تھا۔ اسے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بہت سی عورتیں ملی تھیں مگر روبینہ کی شخصیت میں ایک ایسا ٹھہراؤ اور وقار تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ صرف ایک انسپیکٹر کی حیثیت سے اس کی کامیابی دیکھنا چاہتا ہے مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ ایک شام جب بارش کے قطرے لاہور کے سڑکوں کو بھگو رہے تھے، زمان نے اپنی گاڑی کا رخ غیر ارادی طور پر اندرون شہر کی طرف موڑ دیا۔ جب وہ ڈھابے پر پہنچا تو وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ روبینہ خود بھاگ بھاگ کر گاہکوں کو سنبھال رہی تھی۔ اسے دیکھ کر زمان کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا۔ وہ گاڑی سے اترا اور ایک کونے میں لگی لکڑی کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ روبینہ کی نظر جب زمان پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی مگر پھر پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پاس آئی۔ آج یہاں ایک سرکاری افسر کی حیثیت سے آئے ہیں یا ایک گاہک کی طرح؟ روبینہ نے ہلکے سے مزاحیہ لہجے میں پوچھا۔ زمان نے اسے دیکھا اور پہلی بار اس کے چہرے پر تھوڑی نرمی آئی۔ ایک بھوکے مسافر کی طرح، اگر یہاں کچھ کھانے کو مل سکے، اس نے جواب دیا۔
روبینہ نے اپنے خاص مینیو سے بہترین کھانا پیش کیا۔ زمان نے جب پہلا نوالا لیا تو اسے محسوس ہوا کہ ذائقہ صرف زبان تک محدود نہیں بلکہ روح تک سرایت کر رہا ہے۔ کھانے کے دوران زمان نے مشاہدہ کیا کہ روبینہ کس طرح اپنے ملازمین کے ساتھ ایک ماں کی طرح پیش آتی ہے اور ہر گاہک کا خیال رکھتی ہے۔ اسے احساس ہوا کہ یہ عورت صرف پیسے نہیں کما رہی بلکہ وہ یہاں ایک خاندان بنا رہی ہے۔ آپ کا ذائقہ واقعی لاجواب ہے، زمان نے کھانا ختم کرنے کے بعد کہا، لیکن یاد رکھیے جیسے جیسے شہرت بڑھتی ہے حاسدین بھی پیدا ہوتے ہیں، اپنے گرد و پیش پر نظر رکھیے گا۔ یہ اس کی طرف سے پہلی مخلصانہ نصیحت تھی۔ روبینہ نے اسے شکریہ کے ساتھ دیکھا، مگر اس وقت ان دونوں کو علم نہیں تھا کہ زمان کی کہی ہوئی بات کتنی جلد سچ ثابت ہونے والی تھی۔ شہر کا ایک بڑا فوڈ بزنس ٹائکون پہلے ہی ذائقہ منزل کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگا تھا۔ زمان احمد کی نصیحت ابھی روبینہ کے کانوں میں گونج ہی رہی تھی کہ حاسدین کی چالیں رنگ لانے لگیں۔ شہر کے ایک بڑے فوڈ چین شاہی دسترخوان کا مالک وقار شاہ، جو اس علاقے میں اپنی اجارہ داری قائم رکھنا چاہتا تھا، روبینہ کے بڑھتے ہوئے قدموں سے خائف تھا۔ اس نے پہلا وار روبینہ کے سپلائرز پر کیا۔ اچانک ہی گوشت اور سبزی منڈی کے بیوپاریوں نے روبینہ کو مال کی فراہمی میں لے تو لال سے کام لینا شروع کر دیا۔ روبینہ نے جب دیکھا کہ دکان پر گاہکوں کا رش بڑھ رہا ہے مگر کچن میں خام مال ختم ہو رہا ہے تو اس نے خود منڈی جانے کا فیصلہ کیا۔ صبح کاذب کے وقت جب شہر ابھی خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، روبینہ منڈی کے کھردرے ماحول میں کھڑی بیوپاریوں سے بحث کر رہی تھی۔ اس کی ہمت اور خودداری دیکھ کر کچھ پرانے بیوپاری متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، مگر وقار شاہ کا دباؤ بہت زیادہ تھا۔ اسی دوران زمان احمد کو اپنے دفتر میں ایک گمنام شکایت موصول ہوئی کہ ذائقہ منزل میں استعمال ہونے والا گوشت غیر معیاری ہے۔ زمان جانتا تھا کہ یہ ایک پیشہ ورانہ چال ہو سکتی ہے، مگر قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اسے کارروائی کرنی تھی۔ وہ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ روبینہ خود ایک ٹیمپر یعنی رکشے سے سامان اتار رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک فاتحانہ چمک تھی۔ زمان صاحب، کیا آج پھر کوئی نئی شکایت لائے ہیں؟ روبینہ نے سامان رکھتے ہوئے پوچھا۔ زمان نے اس کے ہاتھوں پر لگے مٹی اور پسینے کے نشان دیکھے تو اسے اس کی جدوجہد کی گہرائی کا اندازہ ہوا۔ شکایت تو آئی ہے، مگر میں یہاں تفتیش سے پہلے حقیقت دیکھنے آیا ہوں، زمان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس نے خود سامان کا معائنہ کیا اور پایا کہ روبینہ براہ راست فارم سے تازہ مال منگوا رہی ہے تاکہ کسی سازش کی گنجائش نہ رہے۔ زمان نے محسوس کیا کہ روبینہ صرف کھانا نہیں پکا رہی بلکہ وہ اپنے وجود کی پوری طاقت سے اپنی پہچان کی جنگ لڑ رہی ہے۔ آپ کے دشمن طاقتور ہیں روبینہ، وہ آپ کے رزق پر وار کریں گے، زمان نے اس سے خبردار کیا۔ روبینہ نے مسکرا کر جواب دیا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے زمان صاحب، اور جس مٹی سے میں جڑی ہوں وہ مجھے گرنے نہیں دے گی۔ زمان پہلی بار کسی کی استقامت کے سامنے خود کو لاجواب محسوس کر رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے کلین چٹ دی اور وہاں سے چلا گیا، مگر اس بار اس کا دل روبینہ کی ڈھال بننے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ زمان احمد کا دل اب روبینہ کی استقامت کے سامنے پگھلنا شروع ہو گیا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ قانون کی کرسی پر بیٹھے ہوئے وہ کسی کی طرفداری نہیں کر سکتا۔ وقار شاہ کی چالیں اب مزید گھناؤنی ہوتی جا رہی تھیں۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ سرکاری چھاپوں کے ذریعے روبینہ کا حوصلہ نہیں توڑ سکتا تو اس نے ذائقہ منزل کے باہر گھنڈے بھیجنا شروع کر دیے۔ وہ گاہکوں کو ہراساں کرتے اور علاقے میں خوف کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ روبینہ نے ایک شام دیکھا کہ چند لڑکے ڈھابی کے سامنے کھڑے ہو کر ان گاہکوں کو ڈرا رہے تھے جو خاندانوں کے ساتھ آئے تھے۔ بشیر نے گھبرا کر روبینہ سے کہا، باجی، یہ لوگ ہمیں کام نہیں کرنے دیں گے، لگتا ہے دکان کچھ دن کے لیے بند کرنی پڑے گی۔ روبینہ کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بشیر چاچا، اگر آج ہم ڈر کر پیچھے ہٹ گئے تو یہ لوگ ہمیں کبھی سر اٹھانے نہیں دیں گے۔ اس نے ہمت دکھائی اور خود باہر جا کر ان لڑکوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسی اثنا میں زمان احمد، جو کہ ایک عام شہری کے روپ میں وہاں سے گزر رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر اپنی گاڑی سے باہر نکل آیا۔ زمان کے چہرے پر وہی پرانا رعب تھا، مگر اس بار اس میں ایک محافظ کی تڑپ بھی شامل تھی۔ کیا تماشا ہے یہ؟ زمان کی گرجدار آواز نے گھنڈوں کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ زمان کو ایک سخت گیر افسر کی حیثیت سے جانتے تھے۔ زمان نے پولیس کو کال کرنے کے بجائے ان کی سرغنہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر آئندہ اس گلی میں تمہارا سایہ بھی نظر آیا تو تمہارے مالکان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے۔ روبینہ نے زمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں تشکر کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی تھا۔ آپ نے میری مدد کیوں کی؟ آپ تو صرف معیار چیک کرنے آئے تھے، اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ زمان نے تھوڑا سا جھک کر روبینہ کو دیکھا اور بولا، میں یہاں معیار ہی چیک کر رہا ہوں مس روبینہ، اور آپ کی ہمت کا معیار آج سب سے بلند پایا گیا۔
روبینہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ زمان احمد کے سخت لب و لہجے کے پیچھے ایک ایسا انسان چھپا ہے جو انصاف کا قدردان ہے۔ اس رات روبینہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اب صرف ایک ڈھابے تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اسے ایک بڑے فوڈ چین میں بدل کر وقار شاہ جیسے لوگوں کو جواب دے گی۔ زمان نے اس کے ارادوں کی چمک دیکھ کر محسوس کیا کہ اب اس کا سفر صرف ایک انسپیکٹر کا نہیں بلکہ ایک ساتھی کا بنتا جا رہا ہے۔ وقار شاہ کی دھمکیوں اور غنڈوں کے حملے نے روبینہ کو خوفزدہ کرنے کے بجائے اسے ایک نئی سمت دکھا دی تھی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ چھوٹے پیمانے پر کام کرنا اسے ہمیشہ کمزور رکھے گا۔ ایک شام جب بارش تھم چکی تھی اور فضا میں گیلی مٹی کی مہک رچی ہوئی تھی، روبینہ نے اپنے تمام ملازمین کو اکٹھا کیا۔ ہم اب صرف گلی کے نکڑ تک محدود نہیں رہیں گے۔ میں اس ڈھابے کو ایک ریسٹورنٹ کی شکل دینا چاہتی ہوں جہاں معیار ہماری پہچان ہوگا اور خودداری ہمارا اصول۔ روبینہ کے لہجے میں عزم کی وہ کھنک تھی جس نے سب کے حوصلے بلند کر دیے۔ اس نے شہر کے ایک پوش علاقے میں ایک چھوٹی سی جگہ کرائے پر لینے کی تگ و دو شروع کر دی۔ یہ ایک بڑا جوا تھا کیونکہ اس کی تمام جمع پونجی داؤ پر لگی تھی۔ دوسری طرف زمان احمد کے دفتر میں ایک نئی فائل آئی تھی۔ یہ وقار شاہ کے فوڈ چین شاہی دسترخوان کی تھی جہاں صفائی کے سنگین مسائل کی شکایت درج کی گئی تھی۔ زمان جانتا تھا کہ وقار شاہ ایک بااثر آدمی ہے، مگر اس کے لیے قانون سب سے اوپر تھا۔ جب وہ معائنے کے لیے وقار شاہ کے ہوٹل پہنچا تو وہاں کا تعفن اور گندگی دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ زمان صاحب، چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ نہ دیں، یہ لیں، چائے پئیں اور اس فائل کو یہیں بند کر دیں، وقار شاہ نے ایک بھاری لفافہ میز پر رکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ زمان نے اس لفافے کو حقارت سے دیکھا اور اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شاہ صاحب، آپ نے شاید غلط بندے پر ہاتھ ڈالا ہے۔ آپ کا یہ ہوٹل آج ہی سیل ہوگا اور یہ لفافہ آپ کی ضمانت میں بھی کام نہیں آئے گا۔ زمان کی اس کارروائی نے پورے شہر کے فوڈ سیکٹر میں ہلچل مچا دی۔ وقار شاہ تلملا کر رہ گیا اور اس نے اس کا بدلہ روبینہ سے لینے کا سوچا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زمان کی کمزوری اب وہ خوددار عورت بنتی جا رہی ہے۔ ادھر روبینہ نے اپنے نئے ریسٹورانٹ ذائقہ منزل دی لیگیسی کا سنگ بنیاد رکھ دیا تھا۔ وہ دن بھر مزدوروں کے ساتھ کھڑی ہو کر کام کرواتی۔ ایک رات جب وہ دیر سے کام ختم کر کے نکل رہی تھی تو اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ سنسان سڑک اور اندھیری رات میں قدموں کی چاپ تیز ہو گئی۔ عین اسی وقت ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے اندھیرے کو چیرا۔ یہ زمان تھا جو شاید لاشعوری طور پر اسے تحفظ فراہم کرنے کے لیے وہاں سے گزر رہا تھا۔ رات کے اس پہر آپ یہاں اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ زمان نے گاڑی سے اترتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ روبینہ نے گہرا سانس لیا اور اپنے نئے پروجیکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ زمان نے اس ادھوری عمارت کو دیکھا اور پھر روبینہ کو۔ آپ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں روبینہ، لیکن یاد رکھیے اونچی اڑان میں ہواؤں کا رخ ہمیشہ مخالف ہوتا ہے۔ روبینہ نے مسکرا کر جواب دیا، ہواؤں کا رخ بدلنا تو مجھے میرے حالات نے سکھا دیا ہے زمان صاحب، اب تو بس منزل تک پہنچنا باقی ہے۔ اس لمحے ان دونوں کے درمیان ایک انکہی مفاہمت نے جنم لیا جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ روبینہ انجم کا نیا ریسٹورانٹ ذائقہ منزل دی لیگیسی اب محض ایک خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت کا روپ دھار رہا تھا۔ وہ دن بھر مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہو کر رنگ و روگن اور لکڑی کے کام کی نگرانی کرتی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ پوش علاقہ اس کے پرانے ڈھابے سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں صرف ذائقہ نہیں بلکہ پریزنٹیشن اور معیار بھی اولیت رکھتے ہیں۔ زمان احمد اکثر شام کے سائے گہرے ہوتے ہی اپنی گاڑی وہاں سے گزارتا۔ وہ ظاہر تو یہی کرتا کہ یہ اس کا معمول کا گشت ہے، مگر اس کی نظریں ہمیشہ اس خوددار عورت کو تلاش کرتی تھیں جو اپنی قسمت خود لکھ رہی تھی۔ ایک شام جب روبینہ ریسٹورنٹ کے سامنے لائٹس کی تنصیب دیکھ رہی تھی، زمان وہاں رک گیا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر گہری نظروں سے عمارت کا جائزہ لیا۔ آپ کا انتخاب بہترین ہے مس روبینہ، یہ جگہ جلد ہی شہر کا مرکز بن جائے گی۔ اس نے پہلی بار کھل کر تعریف کی۔ روبینہ کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک مسکراہٹ آئی۔ شکریہ زمان صاحب، لیکن آپ کی کلین چٹ کے بغیر تو یہ سب ادھورا رہے گا۔ زمان نے ہلکے سے سر ہلایا اور جواب دیا، میں یہاں رعایت دینے نہیں آؤں گا بلکہ سب سے سخت انسپیکٹر بن کر معائنہ کروں گا۔ اپنی تیاری مکمل رکھیے گا۔ دوسری طرف وقار شاہ کی بوکھلاہٹ اب جنون میں بدل رہی تھی۔ اس کا اپنا ہوٹل سیل ہو چکا تھا اور اس کی ساکھ خاک میں مل گئی تھی۔ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ روبینہ کے ریستوراں کے افتتاحی تقریب سے پہلے کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ اس نے شہر کے گیس محکمے کے کچھ کرپٹ افسران کے ساتھ مل کر روبینہ کے کنیکشن میں روڑے اٹکانے کا منصوبہ بنایا۔ افتتاح سے 2 دن پہلے روبینہ کو اطلاع ملی کہ اس کی گیس کنیکشن کی فائل پراسرار طور پر غائب ہو گئی ہے اور اسے NOC نہیں مل رہا۔ گیس کے بغیر کچن چلانا ناممکن تھا۔ روبینہ نے دفتروں کے چکر لگائے مگر اسے ہر جگہ دیوار سے لگایا گیا۔ وہ ٹوٹنے ہی والی تھی کہ اسے زمان احمد کا خیال آیا،
मगर उसकी अना उसे किसी से मदद मांगने से रोक रही थी। ऐन उसी वक्त ज़मान को अपने ज़राए से मालूम हुआ कि वक़ार शाह ने किस तरह सरकारी महकमों में जाल बिछा रखा है। वो खामोश नहीं बैठ सकता था। उसने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए मुताल्लिका महकमे के डायरेक्टर से मुलाकात की और सबूत पेश किए कि किस तरह एक मेहनती शहरी को हरासा किया जा रहा है। ज़मान की मुदाखलत रंग लाई और चंद ही घंटों में फ़ाइल बरामद हो गई। रुबीना अपने अधूरे किचन में बैठी थी जब उसे फ़ोन मौसूल हुआ कि उसका कनेक्शन बहाल कर दिया गया है। वो जानती थी कि ये मुजज़ा खुद ब खुद नहीं हुआ। उसने ज़मान को फ़ोन किया मगर उसने फ़ोन नहीं उठाया। ज़मान चाहता था कि रुबीना उसे अपना सहारा नहीं बल्कि अपनी ताकत समझे। वो दूर रहकर भी उसकी ढाल बन रहा था और यही उसकी मोहब्बत का अछूता अंदाज था। इफ्तिताह की सुबह करीब थी और लाहौर की फ़िज़ाओं में ज़ायक़ा मंजिल की नई खुशबू बिखरने के लिए तैयार थी। ज़ायक़ा मंजिल द लेगेसी के इफ्तिताह का दिन आ गया। लाहौर के पोश इलाके की उस सड़क पर रोशनियों का जाल बिछा हुआ था और फ़िज़ा में वो ख़ास देसी मसालों की महक रची हुई थी जो अब रुबीना अंजुम का ट्रेडमार्क बन चुकी थी। रुबीना ने आज सियाह रंग का सादा मगर पुरवकार सूट पहन रखा था। उसके चेहरे पर मौजूद एतमाद उसके बरसों की महरूमियों का मदावा लग रहा था। मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी, जिनमें शहर के नामवर कारोबारी अफराद और मीडिया के नुमाइंदे शामिल थे। ज़मान अहमद दूर खड़ा अपनी गाड़ी से ये सारा मंजर देख रहा था। वो प्रोटोकॉल के मुताबिक वहाँ मधु था, मगर वो इस हुजूम का हिस्सा बनने के बजाय खामोशी से लुबीना की कामयाबी को महसूस करना चाहता था। वो जैसे ही गाड़ी से उतरा, मीडिया के कैमरे उसकी तरफ मुड़ गए, मगर उसने बड़ी नफासत से उनको नज़रअंदाज किया और सीधा रेस्तरां के अंदर दाखिल हुआ। रुबीना ने उसे देखा तो उसके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। ज़मान साहब, मुझे लगा था कि आप शायद नहीं आएंगे, उसने धीमे लहजे में कहा। ज़मान ने एक गहरी नज़र उसके चेहरे पर डाली। मैंने कहा था कि मैं मुआयने के लिए आऊँगा और आज यहाँ का माहौल बता रहा है कि आपने मेरी नसीहतों को संजीदगी से लिया है। इन दोनों की गुफ्तगू अभी जारी थी कि अचानक रेस्तरां के दाखिली दरवाजे पर शोर मच गया। वक़ार शाह अपने चंद साथियों के साथ बिन बुलाए वहाँ पहुँच चुका था। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी। बहुत बहुत मुबारक हो रुबीना बीबी, एक छोटे से ढाबे से इतने बड़े रेस्तरां तक का सफ़र वाकई मुतासिरकुन है, उसने बुलंद आवाज में कहा ताकि सबकी तवज्जो हासिल कर सके। रुबीना ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। शुक्रिया शाह साहब, मगर आज यहाँ सिर्फ मधु किए गए मेहमानों की गुंजाइश है। वक़ार शाह ने कहकहा लगाया। मैं तो यहाँ सिर्फ ये दिखाने आया था कि जिस बुनियाद पर आपने ये इमारत खड़ी की है वो कितनी कमज़ोर है। उसने अपने मोबाइल से एक वीडियो प्ले की जो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो चुकी थी, जिसमें दावा किया गया था कि रुबीना के पुराने ढाबे पर इस्तेमाल होने वाला तेल मुज़रे सेहत था। ये एक झूठा प्रोपेगेंडा था, मगर इफ्तिताही तकरीब में मौजूद मेहमानों में सरगोशियां शुरू हो गईं। ज़मान अहमद ने सूरत हाल की नज़ाकत को भांप लिया। वो एक कदम आगे बढ़ा और वक़ार शाह के सामने खड़ा हो गया। शाह साहब, जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट मेरे ऑफिस में कल शाम ही आ चुकी है। वो वीडियो जाली साबित हो चुकी है और इसे अपलोड करने वाले आईपी एड्रेस का सुराग भी आपके ही दफ्तर तक जाता है। ज़मान के इस अचानक इंकिशाफ ने वक़ार शाह के रंग उड़ा दिए। तकरीब में मौजूद मीडिया ने फ़ौरन ज़मान के इस बयान को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ज़मान ने रुबीना की तरफ देखकर एक मुख्तसर सर हिलाया, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि वो अकेली नहीं है। वक़ार शाह वहाँ से जलील होकर निकल गया, मगर जाते जाते उसकी नज़रों में छुपा इंतकाम बता रहा था कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। रुबीना ने महसूस किया कि उसकी कामयाबी में ज़मान का हिस्सा अब लफ्ज़ों से कहीं ज़्यादा हो चुका है। वक़ार शाह की रुसवाई के बाद रेस्तरां की इफ्तिताही तकरीब एक फातिहाना जश्न में बदल गई, मगर रुबीना के दिल पर इस हमले ने एक गहरा नक्श छोड़ा था। जब तमाम मेहमान रुखसत हो गए और रेस्तरां की रोशनियां मद्धम कर दी गईं, तो वो खाली हॉल में एक कुर्सी पर बैठ गई। थकन अब उसके आसाब पर हावी हो रही थी। ज़मान अहमद, जो अब तक वहीं मौजूद था, उसके पास आया। उसकी खामोशी में एक अजीब सा सुकून था जो रुबीना को हौसला दे रहा था। आपने आज फिर मेरी लाज रख ली ज़मान साहब, मुझे समझ नहीं आता कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, रुबीना ने सर झुकाकर कहा। ज़मान ने उसके सामने वाली कुर्सी खींची और बैठ गया। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है रुबीना, मैंने सिर्फ सच का साथ दिया है, लेकिन आपको अब बहुत मुहतात रहना होगा। वक़ार शाह ज़ख्मी सांप की तरह है और वो अब बराह रास्त आपकी साख पर वार करेगा। अगले चंद दिन ज़ायक़ाए मंजिल द लेगेसी के लिए बेपनाह मसरूफियत लेकर आए। लोग जौक तर जौक खींचे चले आ रहे थे। रुबीना ने मायार पर कोई समझौता नहीं किया, मगर इसे महसूस हो रहा था कि कोई मुसलसल इसकी जासूसी कर रहा है।
ایک رات جب وہ حساب کتاب ختم کر کے کچن کا چکر لگا رہی تھی، اسی سٹور روم سے کچھ غیر معمولی آوازیں آئیں۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اس کا ایک نیا ملازم جسے حال ہی میں رکھا گیا تھا، مسالوں کے ڈبوں میں کچھ ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ روبینہ کی آواز میں غصہ اور حیرت دونوں تھے۔ وہ ملازم ہکا بکا رہ گیا اور بھاگنے کی کوشش کی، مگر روبینہ نے شور مچا کر چوکیدار کو بلا لیا۔ تلاشی لینے پر معلوم ہوا کہ وہ شخص وقار شاہ کا بھیجا ہوا مہرا تھا، اور وہ کھانوں میں ایسی چیز ملانے آیا تھا جس سے گاہکوں کی طبیعت بگڑ سکتی تھی۔ روبینہ کا دل دہل گیا۔ اگر وہ بروقت نہ پہنچتی تو اس کی برسوں کی محنت ایک لمحے میں راکھ ہو جاتی۔ اس نے فوری طور پر زمان کو اطلاع دی۔ زمان آدھی رات کو پولیس کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ اس نے اس ملازم سے سختی سے پوچھ گچھ کی تو اس نے سب اگل دیا کہ وقار شاہ نے اسے اس کام کے لیے بڑی رقم دی تھی۔ زمان کی آنکھوں میں غصے کی آگ تھی، مگر اس نے خود پر قابو پایا۔ روبینہ، اب وقت آ گیا ہے کہ وقار شاہ کو اس کے اپنے جال میں پھنسایا جائے۔ ہم اب دفاع نہیں، حملہ کریں گے۔ زمان نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے میڈیا اور فوڈ اتھارٹی کی ایک مشترکہ ٹیم تشکیل دی تاکہ وقار شاہ کے ان خفیہ گوداموں پر چھاپا مارا جا سکے جہاں وہ غیر معیاری اور زائد المیعاد اشیاء ذخیرہ کرتا تھا۔ روبینہ نے اس مشن میں زمان کا بھرپور ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اسے احساس ہوا کہ زمان صرف ایک محافظ نہیں بلکہ اس کے مقدر کا وہ ساتھی بنتا جا رہا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ان دونوں کی پیشہ ورانہ شراکت داری اب ایک گہرے جذباتی رشتے کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں اعتماد ہی سب کچھ تھا۔ زمان احمد کا منصوبہ کسی جراحی کی طرح درست اور بے رحم تھا۔ اس نے روبینہ کو یقین دلایا کہ وقار شاہ جیسے لوگ تب تک نہیں رکتے جب تک ان کی جڑوں پر وار نہ کیا جائے۔ اگلی صبح جب لاہور کی سڑکیں ابھی بیدار ہو رہی تھیں، زمان نے اپنی خصوصی ٹیم کے ساتھ وقار شاہ کے ان خفیہ گوداموں پر چھاپا مارا جن کا سراغ روبینہ کے پکڑے گئے ملازم نے دیا تھا۔ وہاں جو مناظر سامنے آئے وہ لرزہ خیز تھے۔ زائد المیعاد مسالے، گندا تیل اور کیمیکل سے بھری ہوئی بوتلیں۔ یہ وہ سامان تھا جو وقار شاہ کے تمام ریستورانوں میں سپلائی ہوتا تھا۔ زمان نے میڈیا کو بھی ساتھ رکھا تھا تاکہ کسی بھی قسم کے سیاسی دباؤ کی گنجائش نہ رہے۔ کیمروں کی روشنی میں وقار شاہ کا وہ چہرہ بے نقاب ہو گیا جو اس نے شرافت کے لبادے میں چھپا رکھا تھا۔ آپ یہ بہت غلط کر رہے ہیں زمان صاحب، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کس سے ٹکرا رہے ہیں، وقار شاہ نے ہتکڑیاں لگتے وقت دھاڑ کر کہا۔ زمان نے اطمینان سے اپنی اینک صاف کی اور اس کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ میں ایک ایسے انسان سے ٹکرا رہا ہوں جس نے لوگوں کی صحت اور ایک عورت کی عزت نفس کو اپنا کھلونا سمجھا تھا۔ اب قانون آپ کو جواب دے گا۔ وقار شاہ کی گرفتاری کی خبر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ روبینہ اپنے ریستوران کے آفس میں بیٹھی ٹیلی ویژن پر یہ خبریں دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا، مگر اسے ایک عجیب سی اداسی نے گھیر لیا۔ اس کامیابی میں اس کا سب سے بڑا مددگار زمان تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ زمان کی اس مہم جوئی نے اسے محکمے کے اندر بہت سے لوگوں کا دشمن بنا دیا ہوگا۔ شام ڈھلے زمان ذائقہ منزل آیا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر آنکھوں میں ایک سکون تھا۔ روبینہ نے اسے اپنے کیبن میں بٹھایا اور خود اس کے لیے چائے بنا کر لائی۔ آپ نے اپنی نوکری خطرے میں ڈال دی میرے لیے، روبینہ نے چائے کی پیالی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ زمان نے اسے دیکھا اور پہلی بار اس کی نظروں میں وہ تمام دیواریں گر گئیں جو اس نے برسوں سے اپنے گرد کھڑی کر رکھی تھیں۔ روبینہ، کچھ لڑائیاں نوکری یا عہدے کے لیے نہیں لڑی جاتیں، کچھ جنگیں صرف اس لیے لڑی جاتی ہیں تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ سچ ابھی زندہ ہے۔ اس رات ان دونوں کے درمیان خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ روبینہ کو محسوس ہوا کہ زمان احمد اس کی زندگی کا وہ حصہ بن چکا ہے جسے الگ کرنا اب ممکن نہیں، مگر ابھی ایک بڑا موڑ باقی تھا۔ وقار شاہ کے طاقتور وکیل اور اس کے سیاسی آقاؤں نے پس پردہ اپنی چالیں چلنا شروع کر دی تھیں تاکہ زمان کو عہدے سے ہٹایا جا سکے اور روبینہ کے کاروبار کو قانونی پیچیدگیوں میں الجھایا جا سکے۔ مصلحت اور محبت کے درمیان ایک نیا امتحان شروع ہونے والا تھا۔ وقار شاہ کی سیاسی پشت پناہی اتنی کمزور نہیں تھی کہ وہ ایک ہی وار میں ڈھیر ہو جاتا۔ اگلے ہی روز زمان احمد کو ہیڈ کوارٹر سے ایک نوٹس موصول ہوا جس میں ان پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور ذاتی دشمنی کی بنیاد پر چھاپا مارنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ زمان جانتا تھا کہ یہ صرف شروعات ہے۔ اسے معطل کر کے انکوائری بٹھا دی گئی۔ اس کی ایمانداری کا صلہ اسے گھر بیٹھنے کی صورت میں ملا، مگر اس کے چہرے پر پشیمانی کا ایک سایہ تک نہ تھا۔ روبینہ کو جب زمان کی معطلی کا علم ہوا تو اسے ایسا لگا جیسے اس کی اپنی ہمت جواب دے گئی ہو۔
وہ فوراً زمان کے گھر پہنچی۔ یہ ایک سادہ سا اپارٹمنٹ تھا جہاں کتابوں کے ڈھیر اور خاموشی کا راج تھا۔ زمان کو عام لباس میں دیکھ کر روبینہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ میری وجہ سے آپ کی برسوں کی ساکھ داؤ پر لگ گئی۔ آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے رندھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ زمان نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا، روبینہ، کچھ ہار جیت سے بالاتر ہوتی ہیں۔ اگر میں آج خاموش رہتا تو میں اپنی نظروں میں گر جاتا۔ عہدے آتے جاتے رہتے ہیں مگر ضمیر کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ زمان کی اس بے نیازی نے روبینہ کے دل میں اس کی عزت مزید بڑھا دی، مگر وہ اسے اس حال میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ادھر ریسٹورانٹ میں بھی حالات بدل رہے تھے۔ وقار شاہ کے وکیلوں نے عدالت سے حکم امتناعی حاصل کر لیا تھا اور اب وہ ذائقہ منزل کی زمین کے لیز پیپرز کو چیلنج کر رہے تھے۔ روبینہ کو قانونی نوٹس بھیج دیا گیا کہ یہ جگہ متنازع ہے اور اسے خالی کیا جائے۔ یہ ایک دوہرا حملہ تھا۔ ایک طرف زمان کا کیریئر تباہ کیا جا رہا تھا اور دوسری طرف روبینہ کا روزگار۔ روبینہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب صرف روٹی سالن تک محدود نہیں رہے گی۔ اس نے شہر کے بہترین وکیلوں سے رابطہ کیا اور خود ثبوت جمع کرنا شروع کیے۔ اسے احساس ہوا کہ وقار شاہ نے صرف اسے نہیں بلکہ بہت سے چھوٹے دکانداروں کو اسی طرح ہراساں کر کے ان کی زمینیں ہتھیائی تھیں۔ اس نے ان تمام متاثرین کو اکٹھا کرنے کی مہم شروع کی۔ ایک شام جب زمان اپنے برآمدے میں بیٹھا تھا، روبینہ وہاں آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ زمان صاحب، آپ نے میرے لیے اپنی نوکری داؤ پر لگائی۔ اب میری باری ہے۔ میں نے وقار شاہ کے خلاف ایک کلاس ایکشن سوٹ تیار کیا ہے۔ 15 لوگ میرے ساتھ عدالت جانے کو تیار ہیں۔ زمان نے حیرت سے روبینہ کو دیکھا۔ وہ عورت جو کبھی ایک انسپیکٹر سے ڈر گئی تھی، اب نظام سے لڑنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ زمان کے لبوں پر ایک فخریہ مسکراہٹ آئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس نے جس بیج کی آبیاری کی تھی وہ اب ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ دونوں نے مل کر اس قانونی جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے کا عہد کیا۔ قانونی جنگ کا آغاز ہوا تو وقار شاہ کے ایوانوں میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ عورت جسے وہ صرف ایک ڈھابے والی سمجھ کر کچلنا چاہتا تھا، اب ایک عوامی تحریک کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ روبینہ نے شہر کے پریس کلب میں ایک پرجوش پریس کانفرنس کی، جہاں اس نے ان تمام بیواؤں اور غریب دکانداروں کو میڈیا کے سامنے کھڑا کر دیا جن کی زمینیں وقار شاہ نے ہتھیا لی تھیں۔ زمان احمد اگرچہ معطل تھا مگر وہ پس پردہ روبینہ کے لیے ایک ڈھال بنا ہوا تھا۔ اس نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو استعمال کرتے ہوئے ان تمام جعلی دستاویزات کا کھوج لگایا جو وقار شاہ نے برسوں سے سرکاری ریکارڈ میں رد و بدل کر کے تیار کی تھیں۔ رات گئے جب روبینہ تھک کر چور ہو جاتی تو زمان کا ایک فون کال اسے نئی زندگی دے دیتا۔ روبینہ، وقار شاہ اب اکیلا نہیں ہے۔ اس نے شہر کے بااثر سیاست دانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ کل کی پیشی بہت اہم ہے، زمان نے فون پر متنبع کیا۔ روبینہ نے کھڑکی سے باہر پھیلی تاریکی کو دیکھا اور جواب دیا، زمان صاحب، جب انسان کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو تو وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ میرے پاس اب صرف میری سچائی ہے اور میں اسے مرنے نہیں دوں گی۔ عدالت کے پہلے دن وقار شاہ کے وکیلوں نے روبینہ کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے زمان اور روبینہ کی ملاقاتوں کی تصویریں پیش کیں اور اسے ایک ناجائز گٹھ جوڑ قرار دینے کی کوشش کی تاکہ کیس کا رخ موڑا جا سکے۔ عدالت میں موجود لوگوں کی سرگوشیوں نے ایک لمحے کے لیے روبینہ کے حوصلے پست کر دیے، مگر عین اسی وقت زمان احمد ہال میں داخل ہوا۔ زمان نے بغیر کسی خوف کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر بیان دیا، جناب عالی، ایک افسر کا فرض صرف فائلوں پر دستخط کرنا نہیں ہوتا بلکہ مظلوم کے ہاتھ کو مضبوط کرنا بھی ہوتا ہے۔ اگر سچ کا ساتھ دینا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کرنے کو تیار ہوں۔ زمان کی اس جرت مندی نے جج کو متاثر کیا، مگر وقار شاہ کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اسے معلوم تھا کہ اگلا وار کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی عدالت برخاست ہوئی، روبینہ کو اطلاع ملی کہ اس کے ریستوران کے کچن میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے۔ روبینہ کا دل ڈوب گیا۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا بلکہ وقار شاہ کا وہ وار تھا جو اسے معاشی طور پر مفلوج کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی ریستوران پہنچی جہاں دھوئیں کے بادل اس کی محنت کو نگل رہے تھے۔ شعلوں کی تپش روبینہ کے چہرے کو جھلسا رہی تھی، مگر اسے اپنی جلد کے جلنے سے زیادہ ان خوابوں کے راکھ ہونے کا دکھ تھا جو اس نے بڑی مشکل سے یکجا کیے تھے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اپنا کام کر رہی تھیں، لیکن ذائقہ منزل کا وہ خوبصورت ہال اب دھوئیں اور سیاہی کا ڈھیر بن چکا تھا۔ روبینہ گھٹنوں کے بل سڑک پر بیٹھ گئی۔ اس کی ہمت، جس کی مثال زمان احمد دیا کرتا تھا، آج جواب دے گئی تھی۔
रुबीना होश करें, खुद को संभालें। जमान की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। वो पुलिस की मौतली के बावजूद वहां पहुंचा था। उसने रुबीना के कंधे पर हाथ रखा, मगर रुबीना ने तड़प कर उसे देखा। क्या संभालूं जमान साहब, ये आग हादसा नहीं है, ये वकार शाह का पैगाम है कि वो मुझे जीने नहीं देगा। मेरी सारी जमा पूंजी, मेरे मुलाजिमीन का मुस्तकबिल, सब इस आग में जल गया। जमान ने गहरा सांस लिया और उसके सामने बैठ गया। इमारत जल सकती है रुबीना, हुनर नहीं। जब तक आपके हाथों में वो जायका है और आपके दिल में वो लगन, वकार शाह आपको शिकस्त नहीं दे सकता। ये आग उसके खौफ की अलामत है, उसकी ताकत की नहीं। जमान की आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसने रुबीना के बुझते हुए हौसलों को फिर से जला बख्शी। अगली सुबह जब शहर के अखबारात में रेस्तोरां की आग की खबर छपी तो वकार शाह अपनी जीत का जश्न मना रहा था, मगर उसे खबर नहीं थी कि जमान अहमद ने रातों रात एक नया महाज खोल दिया था। जमान ने सोशल मीडिया और अपने ज़ाती ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए जायक़ा मंजिल की बहाली के लिए एक मुहिम शुरू की। लाहौर के अवाम जो पहले ही रुबीना के जायके और उसकी कहानी के असीर थे, उसकी मदद के लिए उठ खड़े हुए। रुबीना ने फैसला किया कि वो रेस्टोरेंट की मुरम्मत मुकम्मल होने तक खामोश नहीं बैठेगी। उसने उसी जले हुए रेस्टोरेंट के बाहर एक छोटा सा ठेला लगाया और ऐलान किया कि जायक़ा मंजिल का किचन कभी बंद नहीं होगा। लोग जौक दर जौक वहां आने लगे। वो जली हुई दीवारें अब किसी शिकस्त का निशान नहीं, बल्कि एक नई जद्दोजहद का इस्तियारा बन गई थीं। जमान ने इसी दौरान वकार शाह के उन कारिंदों का सराग लगा लिया जिन्होंने शॉर्ट सर्किट का ड्रामा रचाया था। उसने उनकी क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन फुटेज हासिल कर ली, जो वकार शाह के वकीलों के लिए एक बड़ा धचका साबित होने वाली थी। रुबीना और जमान अब सिर्फ एक केस नहीं लड़ रहे थे, वो एक माफिया के खिलाफ खड़े थे। उनके दरमियान मौजूद वो गैर महसूस रिश्ता अब एक मजबूत बंधन में ढल चुका था, जहां एक की ढाल दूसरे का यकीन था। जले हुए रेस्टोरेंट के सामने खड़े ठेले से उठने वाली सौंधी खुशबू, मिट्टी की नमी और रुबीनों के इरादों की अक्कास थी। वकार शाह की तमाम तर साजिशों के बावजूद लाहौर के बासियों ने जिस तरह रुबीना का साथ दिया था, उसने साबित कर दिया कि सच्चाई को दबाया तो जा सकता है, मगर मिटाया नहीं जा सकता। जमान अहमद अब एक साए की तरह उसके गिर्द मौजूद था। उसने अपने मौतली के दिनों को ज़ाया नहीं किया था, बल्कि वो वकार शाह के उस नेटवर्क की कड़ियाँ मिला रहा था जो शहर के बलदियाती इदारों तक फैला हुआ था। एक शाम जब काम समेटते हुए अंधेरा गहरा हो रहा था, जमान एक हार्ड ड्राइव लेकर रुबीना के पास आया। रुबीना, ये वो सबूत हैं जो वकार शाह की सल्तनत को ज़मीन बोस कर देंगे। उसने ना सिर्फ आपके रेस्टोरेंट में आग लगवाई, बल्कि उन सरकारी अफसरों को भी रिश्वत दी थी जिन्होंने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी। जमान की आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे तूफान से पहले की खामोशी हो। रुबीना ने उस ड्राइव को देखा और फिर जमान की थकी हुई आंखों को। लेकिन जमान साहब, ये सब मंजरे आम पर लाने का मतलब है कि आपकी जान को खतरा बढ़ जाएगा। वो लोग अब आपको निशाना बनाएंगे। जमान ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, खौफ अब मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। मैंने अपनी ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहा है और अब पीछे मुड़ना नामुमकिन है। अगले ही रोज़ जमान ने उन सबूतों को बराह रास्त वफाकी इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश करने का फैसला किया। वकार शाह को जब इस पेशरफ्त का इल्म हुआ तो उसने अपना आखिरी और महलक वार करने का सोचा। उसने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि जमान को अदालत पहुंचने से पहले ही रास्ते से हटा दिया जाए। इधर रुबीना को भी गुमनाम फ़ोन कॉल्स मौसूल होने लगीं, जिनमें उसे संगीन नताइज की धमकियां दी गईं। केस की समाअत वाले दिन जमान अपनी गाड़ी में फाइलें समेटे निकल रहा था कि एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। जमान की महारत ने उसे एक बड़े हादसे से बचा लिया, मगर हमला आवरों ने उसकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। शहर की मसरूफ शाहराह पर अफरा तफरी मच गई। जमान जख्मी हालत में भी अपनी फाइलें सीने से लगाए एक महफूज मकाम की तरफ बढ़ा। रुबीना को जब इस हमले की खबर मिली तो उसका दिल जैसे थम गया। वो सब कुछ छोड़कर हस्पताल की तरफ भागी। वहां उसे जमान तो मिल गया, मगर वो शदीद जख्मी था। जमान ने नीम बेहोशी में भी रुबीना का हाथ पकड़ा और वो हार्ड ड्राइव उसके हवाले की। रुबीना, ये रुकना नहीं चाहिए। अदालत जाओ, मेरा इंतज़ार मत करना। रुबीना की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर जमान के लहजे की तड़प ने उसे एक नया हौसला दिया। उसे एहसास हुआ कि अब ये जंग सिर्फ जमान की नहीं, बल्कि उसकी अपनी बका और इंसाफ की जंग है। उसने जमान का हाथ चूमा और मजबूत कदमों के साथ अदालत की तरफ रवाना हो गई। अदालत के भारी भरकम दरवाजे जब रुबीना के सामने खुले तो उसे लगा जैसे वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तहानगाह में दाखिल हो रही है। इसके एक हाथ में वो हार्ड ड्राइव थी जिसमें जमान का खून और बरसों की मेहनत शामिल थी, और दूसरे हाथ में उसकी अपनी खुददारी का अलमा था। जमान अस्पताल में मौत और ज़िंदगी की कशमकश में था, मगर उसने रुबीना को जो मिशन सौंपा था वो उसे किसी सूरत अधूरा नहीं छोड़ सकती थी। वकार शाह का वकील, जो शहर का सबसे महंगा कानूनदान था, जज के सामने खड़ा तमस्खुर उड़ा रहा था।
جناب عالی، مدیہ کا مرکزی گواہ زمان احمد خود ایک قاتلانہ حملے میں زخمی ہو چکا ہے، جو کہ غالباً اس کی اپنی ذاتی دشمنیوں کا نتیجہ ہے۔ ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں، صرف کہانیاں ہیں۔ وقار شاہ کرسی پر بیٹھا فاتحانہ نظروں سے روبینہ کو دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسی لمحے روبینہ نے کٹہرے میں قدم رکھا۔ اس کی آواز میں وہ لرزش نہیں تھی جو ایک عام عورت میں ہوتی ہے۔ جناب عالی، ثبوت کہانیاں نہیں ہوتے، وہ حقائق ہوتے ہیں جو کبھی نہیں مرتے۔ اس نے ہارڈ ڈرائیو جج کے سامنے پیش کی۔ اس ڈرائیو میں وقار شاہ کے ان تمام بینک اکاؤنٹس کی تفصیل ہے جن سے سرکاری افسران کو رشوت دی گئی۔ اس میں وہ فون کالز ریکارڈ ہیں جن میں میرے ریسٹورانٹ کو جلانے کا حکم دیا گیا، اور سب سے اہم بات، اس میں وہ ویڈیو موجود ہے جس میں وقار شاہ خود اپنے گوداموں میں زہریلا مال اتروا رہا ہے۔ عدالت کے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ وقار شاہ کے چہرے سے ہوائیاں اڑنے لگیں۔ جج نے ثبوتوں کے ابتدائی جائزے کے لیے وقفہ لیا۔ جیسے ہی کارروائی رکی، وقار شاہ کے غنڈوں نے عدالت کے باہر روبینہ کو گھیرنے کی کوشش کی، مگر اس بار وہ اکیلی نہیں تھی۔ وہ تمام چھوٹے دکاندار اور بیوائیں جنہیں روبینہ نے اکٹھا کیا تھا، ایک دیوار بن کر اس کے گرد کھڑے ہو گئے۔ روبینہ باجی، آپ ڈرے مت، آج پورا شہر آپ کے ساتھ ہے، بشیر نے آگے بڑھ کر کہا۔ روبینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ کمزوری کے نہیں بلکہ طاقت کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ زمان نے اسے صرف لڑنا نہیں سکھایا، بلکہ اسے ایک ایسی لیڈر بنا دیا ہے جو اپنے حق کے لیے پہاڑوں سے ٹکرا سکتی ہے۔ ہسپتال سے خبر آئی کہ زمان کا آپریشن کامیاب رہا ہے اور وہ خطرے سے باہر ہے۔ یہ خبر روبینہ کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ اس نے عزم کیا کہ جب زمان ہوش میں آئے گا تو وہ اسے اپنی فتح کی خبر سنائے گی۔ جج نے دوبارہ کارروائی شروع کی اور وقار شاہ کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا عندیہ دیا۔ وقار شاہ کی سلطنت کی دیواریں اب تیزی سے گر رہی تھیں اور انصاف کی صبح طلوع ہونے کے قریب تھی۔ عدالت کے کمرے میں جج کا ہتھوڑا جب میز پر بجا تو وہ وقار شاہ کی قسمت پر آخری دستک تھی۔ تمام شواہد اور گواہیوں کی روشنی میں یہ عدالت وقار شاہ کو اقدام قتل، رشوت ستانی اور فوڈ سیفٹی قوانین کی سنگین خلاف ورزی پر مجرم قرار دیتی ہے۔ جج کے ان الفاظ نے وہاں موجود ہر شخص کے ماتھے سے پسینہ پونچھ دیا، سوائے وقار شاہ کے جس کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ رہا تھا۔ اسے وہیں سے ہتھکڑیاں لگا کر پولیس کی گاڑی میں منتقل کر دیا گیا۔ روبینہ عدالت سے باہر نکلی تو میڈیا کے کیمروں نے اسے گھیر لیا، مگر اس کی نظریں صرف ہسپتال کی طرف لگی تھی۔ وہ سیدھی ہسپتال پہنچی جہاں زمان احمد کو اب ICU سے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی زرد تھا، لیکن آنکھوں میں ہوش کی رمق واپس آ چکی تھی۔ روبینہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر زمان کے لبوں پر ایک ادھوری سی مسکراہٹ ابھری۔ ہم جیت گئے زمان صاحب، وقار شاہ کو سزا ہو گئی، روبینہ نے اس کے بیڈ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں خوشی اور آنسوؤں کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ زمان نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ روبینہ کے ہاتھ پر رکھا۔ یہ میری جیت نہیں ہے روبینہ، یہ تمہاری ہمت کی جیت ہے۔ میں نے تو صرف تمہیں آئینہ دکھایا تھا کہ تم کیا کر سکتی ہو، لیکن اس آئینے میں رنگ تم نے خود بھرے ہیں۔ زمان کی معطلی ختم کر دی گئی تھی اور اسے نہ صرف بحال کیا گیا بلکہ پبلک سروس ایوارڈ کے لیے نامزد بھی کیا گیا۔ اگلے چند ہفتوں میں روبینہ نے اپنے ریستوراں کی دوبارہ تعمیر شروع کر دی۔ اس بار وہ اکیلی نہیں تھی۔ لاہور کے مخیر حضرات اور وہ عام لوگ جن کے لیے روبینہ ایک مثال بن چکی تھی، اس کی مدد کو آئے۔ ذائقہ منزل اب پہلے سے کہیں زیادہ وسیع اور خوبصورت انداز میں تیار ہو رہا تھا۔ تعمیراتی کام کے دوران زمان اکثر وہیں موجود ہوتا۔ اب وہ صرف ایک انسپیکٹر نہیں تھا، بلکہ وہ روبینہ کے ہر فیصلے میں اس کا مشیر بن چکا تھا۔ ایک شام جب ریستوراں کی نئی عمارت پر آخری پینٹ ہو رہا تھا، زمان نے روبینہ سے کہا، روبینہ، تم نے ثابت کر دیا کہ ایک عورت اگر ٹھان لے تو وہ اپنے لیے ہی نہیں، دوسروں کے لیے بھی سلطنت کھڑی کر سکتی ہے۔ لیکن کیا اس سلطنت میں میرے لیے کوئی مستقل جگہ ہے؟ روبینہ نے رک کر زمان کی طرف دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ زمان کے لہجے میں کوئی دفتری روب نہیں بلکہ ایک عام انسان کی طرف تھی۔ روبینہ نے مسکرا کر جواب دیا، زمان صاحب، یہ سلطنت آپ کے بغیر کبھی کھڑی ہی نہ ہو پاتی، آپ اس کی بنیادوں میں شامل ہیں۔ ان دونوں کے درمیان محبت کا یہ اعتراف اتنا ہی سادہ اور سچا تھا جتنی ان کی جدوجہد، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وقار شاہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے بھی اپنی آخری چال چلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ وقار شاہ جیل کی کال کوٹڑی میں بیٹھا انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کی دولت اور اثر و رسوخ اب بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے تھے۔ اس میں اپنے سب سے وفادار کارندے کو پیغام بھیجا کہ وہ روبینہ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو ماتم میں بدل دے۔ اس کا نشانہ اب ذائقہ منزل کی نئی عمارت نہیں بلکہ وہ افتتاحی تقریب تھی جہاں شہر کی تمام اہم شخصیات جمع ہونی تھیں۔ ریستوراں کی نئی عمارت اب مکمل ہو چکی تھی۔
اس کی دیواروں پر لکڑی کا نفیس کام اور چھت سے لٹکتے فانوس اسے کسی محل کا منظر دے رہے تھے۔ روبینہ نے فیصلہ کیا کہ اس بار وہ افتتاح کسی نامور شخصیت کے بجائے اپنے ان ملازمین سے کروائے گی جنہوں نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ زمان احمد، جو اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا، اس تقریب کا خاص مہمان اور روبینہ کی زندگی کا نیا ساتھی بننے والا تھا۔ تقریب کی شام ریسٹوراں کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے۔ زمان کے پاس مخبروں کے ذریعے یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ وقار شاہ کچھ بڑا کرنے والا ہے، اس لیے اس نے خود ہر چیز پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ روبینہ سرخ رنگ کے لباس میں ملبوس اپنے خواب کو حقیقت میں بدلتا دیکھ رہی تھی، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا خوف اب بھی موجود تھا۔ آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ زمان نے اس کے قریب آ کر دھیمے لہجے میں پوچھا۔ روبینہ نے ایک لمبا سانس لیا۔ پتہ نہیں کیوں زمان صاحب، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سکون طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ زمان نے اسے تسلی دی، جب تک میں یہاں ہوں کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ افتتاح کا لمحہ قریب آیا۔ جیسے ہی بشیر چچا نے ربن کاٹنے کے لیے قینچی اٹھائی، ایک ویٹر کے روپ میں موجود وقار شاہ کا آدمی کچن کی طرف بڑھا، جہاں اس نے گیس کے مین والو کے پاس ایک ٹائمر لگا رکھا تھا۔ زمان کی نظر اس اجنبی شخص پر پڑی جو ہجوم سے ہٹ کر کچن کے پیچھے والے راستے کی طرف جا رہا تھا۔ زمان نے بغیر کسی کو بتائے اس کا پیچھا کیا۔ کچن کے اندر دھماکہ خیز مواد تو نہیں تھا، مگر گیس کے اخراج سے ایک بڑا سانحہ رونما ہو سکتا تھا۔ زمان نے اس شخص کو دبوچ لیا، مگر اس نے زمان پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ ایک زوردار کشمکش شروع ہو گئی۔ باہر لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور اندر زمان اپنی جان پر کھیل کر ایک بڑے حادثے کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اس شخص کو بے بس کیا اور گیس کے ویلو کو بند کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب زمان زخمی حالت میں کچن سے باہر نکلا تو روبینہ اسے دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ زمان صاحب، یہ کیا ہوا؟ زمان نے مسکرا کر ایک گہرا سانس لیا اور کہا، وقار شاہ کا آخری وار بھی ناکام ہو گیا، اب آپ کا یہ ذائقہ منزل ہمیشہ سلامت رہے گا۔ پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ اس رات روبینہ کو احساس ہوا کہ اس کی منزل اب صرف ایک کامیاب ریستوراں نہیں، بلکہ وہ انسان ہے جس نے اس کی حفاظت کے لیے ہر بار اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوما اور 2 سال بیت گئے۔ لاہور کی فوڈ سٹریٹ سے شروع ہونے والا وہ چھوٹا سا سفر اب ایک برانڈ بن چکا تھا۔ ذائقہ منزل کی شاخیں اب اسلام آباد اور کراچی میں بھی کھل چکی تھیں۔ روبینہ اب صرف ایک ریسٹوراں کی مالکن نہیں تھی، بلکہ وہ ویمن انٹرپرینیورز کے لیے ایک رول ماڈل بن کر ابھری تھی۔ زمان احمد نے اپنی سرکاری ملازمت سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی، مگر اس کا روب اور دیانتداری اب بھی محکمے میں ضرب المثل تھی۔ وہ اب روبینہ کے بزنس امپائر کے قانونی اور انتظامی معاملات دیکھتا تھا۔ ان دونوں کی جوڑی نے ثابت کر دیا کہ جب طاقت اور نفاست، قانون اور ہنر مل جائیں تو کامیابی قدم چومتی ہے۔ ایک شام جب سورج کی آخری کرنیں لاہور کے آسمان کو نارنجی رنگ دے رہی تھیں، روبینہ اور زمان اپنے پہلے ڈھابے کی جگہ پر کھڑے تھے، جسے انہوں نے اب ایک میوزیم کیفے کی شکل دے دی تھی۔ وہاں کی دیوار پر وہ پہلی پرانی ڈائری ایک فریم میں لگی تھی، جس پر زمان نے پہلی بار جرمانہ لکھا تھا۔ روبینہ نے مسکرا کر زمان کی طرف دیکھا۔ آپ کو یاد ہے زمان صاحب، آپ یہاں مجھے تالا لگانے آئے تھے۔ زمان نے کہکہا لگایا اور روبینہ کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تالا لگانے نہیں آیا تھا روبینہ، میں تو شاید خود اس ذائقے کے ہاتھوں قید ہونے آیا تھا۔ زندگی بہت عجیب ہے، کبھی کبھی ہمیں گرانے والے ہی ہمیں سنبھلنا سکھا دیتے ہیں۔ اسی لمحے ایک چھوٹی سی بچی جس کی آنکھیں بالکل زمان جیسی تھیں، بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ مما پاپا دیکھیں میں نے کیا بنایا ہے۔ اس کے ننھے ہاتھوں میں آٹے کا ایک ٹیڑھا میڑھا پیڑا تھا، جو شاید اس کی پہلی کوکنگ کی کوشش تھی۔ روبینہ اور زمان ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ ذائقہ منزل اب صرف ایک ریسٹوراں نہیں رہا تھا، وہ ایک گھر، ایک جذبہ اور ایک ایسی میراث بن چکا تھا جو نسل در نسل چلنے والی تھی۔ وقار شاہ جیسے حاسد اب ماضی کا ایک گرد آلود قصہ بن چکے تھے، اور مستقبل ان کے سامنے ایک روشن شاہراہ کی طرح پھیلا ہوا تھا۔